میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو شرائط صلح امام حسن علیہ السلام کا حشر کیا ہوا کہ مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ جو میدان سیاست کے کھلاڑی اور مکر و زور کی سلطنت کے تاجدار تھے، امام حسن سے وعدہ اور معاہدہ کے بعد ہی سب سے مکر گئے کہ معاویہ نے کسی ایک چیز کے بھی پرواہ نہ کی اور کسی پر عمل نہ کیا۔ ابو الحسن علی ابن محمد لکھتے ہیں کہ جب معاویہ کے لیے امر سلطنت استوار ہو گیا تو اس نے اپنی حاکموں جو مختلف شہروں و علاقوں میں تھے یہ فرمان بھیجا کہ اگر کوئی شخص ابو تراب اور اس کے اہل بیت کی فضیلت کی روایت کرے گا تو میں اسے بری ذمہ ہوں۔ جب یہ خبر تمام ملکوں میں پھیل گئی اور لوگوں کو معاویہ کا منشار معلوم ہو گیا تو تمام خطیبوں نے ممبروں پر سب و شتم اور منقصت امیر المومنین پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ کوفے میں زیاد ابن ابیہ جو کئی برس تک حضرت علی علیہ السلام کے عہد میں ان کے اعمال میں رہ چکا تھا اور شیعہ علی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، بچوں کو اچھی طرح سے آگاہ تھا، اسے ہر ایک رہائش اور گوشوں میں بسنے والوں کا پتہ تھا، اسے کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے ظلم کی حالات یہ تھی کہ شیعہ علی کو قتل کرتا اور بعضوں کی آنکھوں کو پھوڑتا اور بعضوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا۔ اس ظلم عظیم سے سینکڑوں تباہ ہو گئے، ہزاروں جنگلوں پہاڑوں میں جا کر چھپے۔ بصرہ میں 8,000 آدمیوں کا قتل واقع ہوا جن میں 42 حافظ قاری قرآن تھے۔ ان پر محبت علی کا جرم عائد کیا گیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ علی کے بجائے عثمان کے فضائل بیان کیے جائیں اور علی کے فضائل کے متعلق اور یہ فرمان تھا کہ ایک ایک فضیلت کے عوض 10 منقصب و مذمت تصنیف کی جائیں۔ یہ سب کچھ امیر المومنین سے بدلہ لینے اور یزید کے لیے زمین خلافت ہموار کرنے کے خاطر تھا۔ جہاں تک کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے جو شرائط تھے وہ معاویہ نے پورے نہیں کیے اور اولاد علی اور شیعان علی محبان علی کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، یہاں تک کہ حافظ قرآن قاری قرآن کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کس کے؟ علی کا بغض اس طریقے سے دل میں بھرا ہوا تھا کہ ان لوگوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، صلح امام حسن علیہ السلام کے جو شرائط تھے وہ بھی پورے نہ کیے گئے۔ کوفے سے امام حسن علیہ السلام کی مدینے کو روانگی امام حسین اور عبداللہ بن جعفر اور اپنے اطفال و عیال کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ اسلام ذاکر حسین اس میں ہے کہ جب آپ کوفے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو معاویہ نے راستے میں ایک پیغام بھیجا، وہ یہ تھا کہ آپ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ انہوں نے میری بیعت ہوتے ہی پھر سر نکالا ہے۔ امام حسن نے جواب دیا کہ اگر خون ریزی مقصد ہوتی تو میں تجھ سے کیوں صلح کرتا۔ امیر اپنی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ خوارج حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو ماننے اور حضرت علی علیہ السلام اور عثمان غنی کو نہیں تسلیم کرتے تھے، بنی امیہ کو مرتد کہتے تھے۔ مومنین، یہ وہ صلح امام حسن علیہ السلام کے شرائط تھے جو ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیے، جس کو معاویہ نے بھی پورے نہیں کیے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین